نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 13 کی تفسیر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ یہ جو پورا ذکر چل رہا ہے یہ منافقین کا چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین کی ساری خصوصیات جو ہے اس میں بیان کر رہا ہے تاکہ مومن جو ہیں وہ اس سے ہوشیار خبردار ہو جائیں، منافقین کے چھپے ہوئے روپ کو پہچان لیں۔ تو جیسا کہ آخری جو بھی ہم نے آیت 12ویں آیت جو پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکیداً کہا ہے کہ خبردار رہو، سن رکھو، بے شک وہی لوگ مفسدون فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے سمجھتے تھے، اپنے کس طرح سے اصلاح کرنے والا سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں صلح کروانے کے لیے ہم ہیں بیچ میں، یعنی ہم کچھ باتیں ان کی مانتے ہیں، کچھ باتیں ان کی مانتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم صلح کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، نہ وہ یہودیوں کے ساتھ سنسیئر تھے، نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر تھے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ساتھ بھی سنسیئر نہیں تھے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیل لہم کہا جاتا ہے انہیں آمینو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح یا جیسے ایمان لائے لوگ۔ اچھا، کہا جب کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے ان سے یہ بات؟ یہاں پر کسی کا نام نہیں ہے، کسی پرٹیکولر شخص کا نام نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، صحابہ کرام کا نام نہیں ہے، کسی کا بھی نام لیے بغیر صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اس وجہ سے نام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی پرٹیکولر جماعت، دور کی جماعت کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہر دور کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ منافقین کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ تم ایمان لاؤ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح؟ وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی اس دور میں جو صحابہ اکرام تھے وہ تھے، اور آج کے دور میں جو مومنین ہیں وہ ہیں ایمان لانے والے۔ تو کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو کہ بیوقوف ہے؟ انؤمنو قالو، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں؟ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لیکن یہاں پر جو یہ کیا ہے نا، یہ تحقیر والا کیا ہے، یعنی یہ ایسا کیا ہے کہ جیسے کسی افسر سے، کسی بڑے عہدے دار سے کہا جائے کہ ذرا صحن میں جھاڑو لگائیں تو وہ کہے کیا میں جھاڑو لگاؤں؟ مطلب یہ وہ والا کیا ہے کہ یعنی ہم بیوقوف، ان لوگوں کی طرح ہم بھی بیوقوف بن جائیں۔ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو کہ بیوقوف ہے۔ تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے منافقین کی، کہ اب آپ آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو نماز کی طرف ترغیب دلانا چاہتے ہیں، یا اس کو کسی بھی اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کو حجاب لینے کا کہتے ہیں، تو وہ جواب میں آپ سے کیا کہے گا؟ جب اللہ کی توفیق ہوگی بھائی ہم بھی کر لیں گے۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا، پر ہمیں بھی جب اللہ ہدایت دے گا ہم بھی یہ سب کرنے لگیں گے۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کر لیں گے ہم، ابھی تو اتنی مصروفیت ہے، اتنے اور دنیا کے زندگی کے کام ہیں، یہ سب کرنا شروع کر دیں ہم۔ اور ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو باقاعدہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، جو حجاب لیتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک ایسا بھی بہت بڑا گروہ ہے لوگوں کا کہ
کہ جو ان لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بہت لبرل اور بہت ماڈرن اور بہت اسمارٹ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، جیسے کہ اور لوگ لائے ہیں، جیسے صحابہ کرام لائے ہیں، جیسے کہ آج کل کے دور میں جو سب مسلمان ہیں جو ایمان لائے ہیں، تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف ہیں؟ تو بیوقوف کیوں ہیں مسلمان؟ کیوں بیوقوف کہا ہے ان کو؟ اس لیے بیوقوف کہا ہے کہ اپنی ساری دلچسپیوں اور اپنی سارے شوق اور ان کو چھوڑ کے 5 وقت نماز کا ٹائم نکالتے ہیں۔ بیوقوف ہیں۔ سب سے اچھی نیند تو صبح کے وقت آ رہی ہوتی ہے، اٹھ کے نماز پڑھنے کی بلا وجہ اپنے اوپر ایک مصیبت لے لی انہوں نے۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم کیا بیوقوف ہیں جو ایمان لے آئیں؟ وہ جتنا ایمان اپنا شو بھی کرتے تھے صرف فائدوں کے لیے کہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ مل جائے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے عزت ملے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے جب مسلمان ظاہر عزت میں مرتبے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اچھے عہدے ملیں، اچھا کچھ فائدہ ہمیں ملے۔ تو وہ ان کا کہنا کیا ہے کہ یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، تو یہ تو بیوقوف ہیں کہ یہ تو بیوقوفوں کی طرح چلے جا رہے ہیں ایک راستے پہ اس دھن میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ کا رسول ان سے راضی ہو اور ان کو بڑا اجر ملے گا۔ وہ کس نے دیکھا ہے؟ ابھی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد یا کسی اس کے لیے بلاتے ہیں تو اپنے گھر کے پورے سامان تک اٹھا کے لا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو بیوقوف ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انہیں بیوقوف کہا جاتا ہے۔ سب لوگ نہیں ہیں ایسے، لیکن اکثریت بہت سارے لوگوں کی ایسی ہے جو انہیں بیوقوف سمجھتی ہے، جو ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ دکھاوا کرتے ہیں، بلا وجہ دین کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اور ہم بھی تو بڑے نیک ہیں، ہم بھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کی طرح ڈرامہ نہیں کرتے، ہم ان کی طرح اللہ کا وہ نہیں کرتے۔ ایسی باتیں آپ کو بھی سننے کو ملیں گی، اگر ابھی تک نہیں ملی تو شاید آگے ملیں۔ مجھے تو ملی ہیں، کئی لوگوں سے ملی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دے رہا ہے نا، اس کی معاملے کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی باتوں سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ہوئے کوئی بددل؟ نہیں ہوئے نا۔ ہم تو ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمارے ایمان کا لیول تو اتنا بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان تو آپ کو، مسلمان ہونا تو آپ کو قسمت سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو مل جاتا ہے، لیکن ایمان اور ہدایت یہ جو ہے نا، یہ اللہ سے مانگنے پہ ملتی ہے، یہ قسمت والوں کو اللہ دیتا ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کے کلام کو بار بار کھول رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت آپ کا اتنا قیمتی اور اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ آپ جب قیامت میں ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ کاش ہم نے سارا وقت ہی اس میں لگا دیا ہوتا۔ میں بھی، اور صرف آپ نہیں، میں بھی۔ ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم کتنے گھنٹے دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری نمازوں کا ٹائم کتنا ہے؟ ہماری عبادتوں کا ٹائم کتنا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھنے، یاد کرنے میں کتنا ٹائم اپنا لگاتے ہیں؟ بہت معمولی سا۔ لیکن وہی اصل وقت ہے، وہی وہ وقت ہے جس کی قدر و قیمت ہوگی۔ جو مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا نا، وہی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ کچھ سامان ان کے پاس، بہت سخی تھیں ام المومنین تمام ہی، لیکن خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتی تھیں، مطلب بہت زیادہ سخی تھیں. ویسے تمام ہی صحابہ جو ام المومنین تھیں ہماری مائیں، تو وہ ان میں ظاہر بہت اخلاق کے بہت بلند درجوں پہ تھیں. تو مجھے اب وہ پورا روایت پورا واقعہ یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال کچھ اس طرح کا تھا کہ اس نے کہا کہ شاید ایک دمبا آیا تھا یا کوئی کچھ اشرفیاں آئی تھیں، جو بھی تھا. بہرحال اس نے کہا کہ جی وہ میں نے سب جو ہے وہ بانٹ دیا. ہاں میرے خیال سے کوئی دمبا ہی تھا کہ وہ میں نے پورا گوشت بانٹ دیا اور صرف ایک ٹکڑا جو ہے وہ بچا لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچایا ہے نا یہی تو خرچ کیا ہے، اور جو خرچ کر دیا ہے وہی تو اصل بچا لیا ہے جو کام آئے گا آگے. کتنی پیاری بات ہے نا. ہم اس اینگل سے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ جمع کر رہے ہیں. اصل میں شیطان ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا. ہم یہ سمجھتے ہیں جو پیسہ یا زیور یا چیزیں ہم نے اپنے پاس جمع کی ہوئی ہیں وہی ہماری اصل جائیداد یا وہی ہمارا سرمایہ ہے، لیکن در حقیقت ہمارا سرمایہ صرف وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، وہی اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے. اور اللہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھے گا کہ کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے پاس اور کیا کیا اس کے بدلے میں ہے. بہرحال یہ تو ایک بات نکل آئی تو میں نے اس کو وضاحت کر دی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کام کرنے والے جو ہیں یہ بیوقوف ہیں، جو اپنے پیسے کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہر چیز کو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم اور اشارے کے اوپر جو ہے نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ تو بیوقوف ہوئے. کیونکہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی شیطان نے ایسی آنکھوں پہ انسان کے پٹی باندھی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کی ہی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیتا ہے، دنیا کی عیش و آرام کی زندگی کو ہی اصل اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے. جبکہ مومن کی اصل زندگی تو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد جنت الفردوس میں شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو وہ جو ہے نا آنکھوں پہ شیطان نے ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے اور دنیا کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا ہے کہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے رشتوں میں، دنیا کے شوشہ اور ہر چیز میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر لیتا ہے اس حد تک کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے اور سوچتا دیکھا جائے گا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ اچھا ہی کرے گا، انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا، ضرور کرے گا. لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کام کو آپ صرف غلطی کو یہ سوچ کے کرتے جائیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، بہت غفور الرحیم ہے، لیکن وہ قہار اور جبار بھی ہے. تو آپ کوشش یہ کریں، دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے الرحمن اور رحیم اپنا کیا تعارف بتایا ہے، بہت نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا، یہ بتایا ہے کہ یہ ہوں میں. تو اس کی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھا ہوا ہے، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. تو منافقین کے لیے سب سے بڑا جو سب سے بڑا ان کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہتے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے معاملہ. زندگی بھر وہ اسی کاٹ چھاٹ میں ہی مومنوں کی لگے رہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچا کے ہی ان کو خوشی ملتی ہے، لیکن در حقیقت ان کو سچی خوشی ان کو نہ دنیا میں ملتی ہے نہ آخرت میں ملتی ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح جو کہ بیوقوف ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. دیکھیں جب اللہ جواب دے رہا ہے نا پھر انسان کو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی کیا کہتا ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ دکھاوا کرتے ہیں، آپ مذہب کا آپ نے بہانہ بنایا ہوا ہے اور آپ بلا وجہ میں زیادہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ بڑا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے اور بننے والے ہیں اور یہ تو سب
اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کے بھی تو کام دیکھنے ہیں نا، دنیا میں رہ کے تو دنیا کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، اللہ نے صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے نا۔ یہ سب باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو دل اس کے چھوٹا نہیں کرنا کہ اللہ آگے سے خود جواب دے رہا ہے کہ اللہ، یاد رکھو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، دیکھیں یہاں پھر وہی تاکید ہے، جیسے فساد کرنے والوں کے لیے کہا گیا ان کو، منافقوں کو، کہ وہ فساد کرنے والے ہیں، بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں، بالکل سیم اسی طرح یہاں پر بھی کہ پہلے الارمنگ ورڈز، حرف تنبیہ کہ یاد رکھو، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک وہ وہی ہیں بیوقوف، جو تمہیں بیوقوف کہہ رہے ہیں نا، در حقیقت وہی ہیں بیوقوف، لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ بھی ان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا علم ہی نہیں ہے ان کو، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل جو تھا، اس کا دور جاہلیت میں اس کا نام کیا تھا؟ اس کا لقب کیا تھا؟ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ تو ابو جہل کو جو ہے ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ، یعنی بہت ہی عقل مند، حکمت یعنی عقل و دانائی کی باتیں کرنے والا سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کا کیا لقب بنا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ، کیونکہ تمام اپنی عقل مندی، دانائی اور علم کے باوجود جو دین کو، حق کو نہیں پہچان سکے، حق کو نہ دیکھ سکے، حق کو نہ سمجھ سکے، تو وہ جاہل ہے، وہ اندھا ہے۔ تو وہ تمام لوگ بیوقوف ہیں، وہ تمام لوگ اندھے ہیں، وہ تمام لوگ جاہل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو کہ مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام سے منسوب احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسروں کی، غیر مسلموں کی تقلید کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہ وہ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملتے ہیں، یعنی جب آمنا سامنا ہوتا ہے، کس کا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان سے جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ تو وہ مسلمان سے نہیں کہتے کہ کیا ہم ایمان لائیں، جیسے بیوقوف لائے، مسلمانوں سے جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، وَإِذَا، اور جب خَلَوْا، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، اپنے لیڈرز کے پاس، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم انہیں، جیسے کہا نا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو ہم انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن اصل میں جب وہ اپنے لیڈرز اور سرداروں کے پاس ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے اصل میں تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ یہ رویہ جو ہے نا، یہی منافقت ہے سب سے بڑی، کہ انسان بظاہر جو ہے وہ کچھ اور شو کرے اور دل میں وہ کچھ اور ہو۔ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف، آپ کی باتیں، دوسرے کے پاس جا کے اس کی تعریف، اس کی باتیں، آپ کی برائی اس سے، اس کی برائی آپ سے، یہی منافقت ہے۔ تو اپنا جائزہ سب کو لینا چاہیے کہ کہیں ہم یہ منافقت نادانستگی میں تو نہیں کر رہے، کیونکہ صرف ایمان کے معاملے میں ہی منافقت نہیں ہے، ہمارے کردار کے اور رویوں میں بھی منافقت ہے۔ ہم کسی سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کی بے جا جھوٹی تعریفیں کریں، اس کی خوشامد کریں، اور اس کے جاتے ہی دوسرے لوگوں سے اس کی برائی کریں کہ بھائی میں تو مجبوری ہے جو میں اس کی تعریف کرنا پڑ رہی ہوں، ورنہ حقیقت میں تو یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یوں ہے۔ یہ رویہ بھی منافقت ہے۔ بہرحال اس وقت بات کیونکہ اس وقت کی، اس دور کی ہو رہی ہے، تو مسلمانوں میں وہ جب آ کے بیٹھتے تھے
تو مسلمانوں کی طرح کے حلیے بنا کے اور مسلمانوں کے مشوروں میں اور سب چیزوں میں شامل ہوتے تھے، اور جس حد تک ہوتا تھا وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دل برے کروانے یا غلط مشورے دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے جنگ بدر اور جنگ احد وغیرہ کے واقعات بھی آئیں گے، اور ہمیں منافقین کا رویہ اور کھل کے سامنے نظر آئے گا کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کہاں کہاں کوشش کی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان سے، مسلمانوں سے یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن در حقیقت تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یعنی یہ مذاق کرنا اس طرح کا مذاق کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات ہر طرح کے دنیاوی یا انسانی رویوں سے پاک ہے۔ یہ صرف ایک جواب ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ تم کیا بیوقوف بناؤ گے، ہم تمہیں خود ہی بیوقوف بنائیں گے، یہ جملہ جیسے ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کیا مذاق بنائیں گے، وہ تو خود مذاق ہیں۔ اللہ کیا ان کا مذاق بنائے گا، وہ خود مذاق بن گئے، دنیا کے سامنے بن جاتے ہیں، اور آخرت میں استغفر اللہ جو ان کا مذاق جو ان کے سامنے آئے گا، کہ وہ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے جب پل صراط پہ سے گزرنے کا ٹائم آئے گا، جو ہے سورہ تحریم 28ویں پارے میں، اس میں جو آیت ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، میں یہ بھی آپ کو یاد کرواؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کرتے اپنی رحمت سے، اور بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو وہاں پر جب پل صراط کا پار کرنے کا ٹائم آئے گا تو وہاں پر مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی روشنی سے پل صراط کو پار کرے گا، یعنی جس کے ایمان کی جتنی روشنی ہوگی، بعض لوگوں کی ایمان کی روشنی ایسی ہوگی کہ جس سے پورا راستہ روشن ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جگہ جو ہے اتنی تاریک ہوگی کہ دنیا میں اس تاریکی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سے پلک جھپکتے میں گزار دے اپنی رحمت سے اللہ پاک، اور اس کے دوسرے سرے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہمت بڑھا رہے ہوں گے مسلمانوں کی۔ تو اس وقت جو ہے نا، جب وہ مومنوں کا نور دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر کرو۔ آپ سورہ تحریم میں پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہے کہ تم ہماری طرف بھی نظر کرو کہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ آج جو ہے نا یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ مومنوں میں شامل ہو کے مومن نہیں بن سکتے، اور ایک دیوار جو ہے وہ ان کے اور مومنوں کے بیچ میں اٹھا دی جائے گی، جس کے ایک طرف مومنوں کے لیے رحمت ہوگی اور دوسری طرف ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو ان کا یہ مذاق جو ہے نا وہ ان کے ہی آگے آنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو آئے گا ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ڈھیل دے دی، بڑھا دیا ان کو، یمدہم یعنی کھینچ دیا، بڑھا دیا ان کی سرکشی میں انہیں۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ہے، بعض دفعہ اللہ رسی دراز کر دیتا ہے، لیکن پھر جب اس کی پکڑ ہے نا اس سے بھی ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ خوف کھانا چاہیے۔ تو بعض دفعہ غلط کام برے کام کرتے ہوئے بھی لوگ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ہے نا، آخر سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کا شکر ہے پھر بھی کتنے اچھے سے رہتے ہیں، سب کچھ ہے۔ دیکھیں دنیاوی مال و اسباب جو ہے نا وہ کسی کی نیکی کا کرائٹیریا نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو زیادہ دولت دے کے، کسی کو اولاد دے کے، کسی کو نہ دے کے، کسی کو کم دولت دے کے، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ کہیں پہ اللہ دے کے آزماتا ہے اور کہیں پر نہیں دے کے آزماتا ہے۔ تو اس سے کسی کی یعنی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ کسی کی نیکی کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اگر یہ نیکی کا کرائٹیریا ہوتا تو فرعون اور نمرود تو دنیا کے سب سے نیک انسان ہوتے، ان کی جیسا دولت اور بادشاہت اور حکومت تو کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور ہمارے جو جتنے پیغمبر اور رسول عام طور سے مالی طور پہ بہت مشکلات انہوں نے اٹھائی، سب سے بڑی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے بادشاہی پہ فقیری کو فوقیت دی، اور دعا بھی یہی کرتے تھے کہ میرا جو انجام ہو وہ غریبوں کے ساتھ ہو۔
مسکینوں کے ساتھ ہو. ہمیں بھی یہی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے کئی ہزار سال پہلے جو ہے ان کا حساب کتاب سے وہ فارغ ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کچھ حساب کتاب کے لیے ہوگا ہی نہیں. تو وہ لوگ جو غریب ہیں اور لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ہم سے کئی ہزار سال پہلے چلے جائیں گے جنت میں. کیونکہ دنیاوی مال اور اسباب تو ان کے پاس ہے ہی نہیں جس کا حساب دینا ہو. جس کے پاس، یاد رکھیں، جتنا دنیا کا اسباب ہوگا نا، وہ قیامت کے دن اس پہ پچھتا رہا ہوگا، کیونکہ اتنا ہی اس کو حساب دینا ہوگا. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا بھی پڑھا کریے آپ لوگ کثرت سے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یا ہر نماز کے بعد تو ضرور ہی پڑھا کریں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے مال و اسباب کسی کی بھی نیکی کی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو اللہ نے دنیا میں بلکہ بعض دفعہ اللہ پاک سرکشوں کی سرکشی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی انسان کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، دراز کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ کے گناہ پہ گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے نہیں سزا ملتی کیا، مجھے تو اللہ نے کوئی سزا نہیں دی ہے. لیکن پھر ایک دن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس سے سارا اگلا پچھلا اس کا حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے. اور اگر دنیا میں کوئی بچ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے تو بچ ہی نہیں سکتا نا. تو ان کو بھی ان کی طغیانی میں یا ان کی سرکشی میں اللہ نے ایسے بڑھا دیا کہ وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے تھے، یعنی وہ ان کو کچھ جیسے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دیکھیں سب سے بڑا اندھا پن کیا ہوتا ہے، دل کا اندھا پن کیا ہوتا ہے، کہ انسان کو حق نظر نہ آئے، سچی بات نظر نہ آئے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور رویے کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کی روشنی کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن اندھے ہیں، نہیں نظر آ رہا، بھٹک رہے ہیں گمراہی میں. کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی منافقین کے گروہ میں جا بیٹھتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ جو اشترو، خرید لی جنہوں نے، یعنی کچھ دے کے خریدنا، خرید و فروخت جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے اشترو. تو کیا دے کے کیا خرید لی انہوں نے؟ گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی انہوں نے. یعنی ہدایت بھی ان کو مل گئی، اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کے باتوں پہ عمل کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں، عملی نمونے موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہدایت ان کو مل گئی، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور گمراہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے. اس کا کیا ان کو پھر آگے ان کا حشر ہوا؟ ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا نا، کیا دعا مانگی اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی. ایک بات جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہدایت ہمیشہ مانگنے سے ملتی ہے، بغیر مانگے نہیں ملتی. تو ان کو ہدایت مل رہی تھی لیکن انہوں نے مانگی نہیں، انہوں نے چاہی نہیں، اور اس کے بدلے انہوں نے گمراہی لے لی. تو اس کی وجہ سے اب وہ کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. سمجھ میں بات آئی؟ کیوں ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتے کبھی بھی؟ کیوں؟ کانو مہتدین وما کانو مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے، یعنی وہ کبھی پا ہی نہیں سکتے ہدایت. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کے سامنے پہنچ کے، ہدایت کے سرچشمے کے سامنے پہنچ کے انہوں نے اس ہدایت کو لینے سے انکار کر کے گمراہی کو لے لیا، اس کو پسند کر لیا. تو اس کی وجہ سے جب کسی نے ہدایت کو ٹھکرا دیا، یاد رکھیں یہ بہت بڑی کفران نعمت ہے، کسی نے ہدایت کو ٹھکرا دیا اور گمراہی کو قبول کر لیا، تو پھر اس کے بعد وہ کبھی اس کو ہدایت مل نہیں سکتی، کوئی نہیں دے سکتا اس کو ہدایت.
کہتے ہیں نا جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ کیوں نہیں دینا چاہے؟ اللہ کو تو اپنے ہر بندے سے اتنی ہی محبت ہے، اللہ کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ اللہ تو سب کو دینا چاہے گا، لیکن لوگ اپنے ہاتھوں یہ اپنی ہدایت کو گنوا دیتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی خود ہی ہدایت کو ٹھکرا دے تو پھر وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات تو بتا دیں کہ کیا کیا ان میں کیا کیا باتیں وہ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور کس کس طرح سے مومنوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا گیا اللہ تعالیٰ ہر بات کا جواب بھی دیتے گئے کہ ان کی ہر بات کا کیا جواب ہے اور کس طرح سے وہ جو ہے کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ مثلاً مثال اردو میں بھی مثال کہتے ہیں، مثال عربی زبان میں تمثیل کو، یا جیسے کہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل کو، ایک ڈرامے کی شکل کو کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ کے کو مثالیں اتنی دینے کے بعد اب آپ کو اتنی خصوصیات بتانے کے بعد اب ایک مثال کے ذریعے اللہ پاک سمجھا رہا ہے جس سے آپ کے ذہن میں ایک پکچر آ جاتی ہے، ایک تصویر آ جائے گی اس پورے سچویشن کی۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الذی، جیسے مثال ہے اس کی جس نے استوقد، روشن کی، بھڑکائی آگ، فلما، پھر جب اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول یعنی اس کے ارد گرد کا، ذہب اللہ بنورہم، چھین لیا اس سے اللہ نے اس کا نور۔ یہ جو آیت ہے نا اس کو میں ایکچولی کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، یہ ذرا ڈیٹیلڈ ہے، تو میں اس کو صرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نور چھین لیا سے تو ایک بڑا غلط اور عجیب سا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کا نور کیوں چھینے گا؟ تو اس کی مثال پوری سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی کہ جیسے کسی اندھیرے میں یا ویرانے میں کسی شخص نے آگ جلائی، آگ روشن کی۔ ظاہر ہے جب آگ روشن کرتے ہیں تو اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر، ایک خیال آئے کہ جیسے تاریکی میں ایک آگ جل رہی ہے اور اندھیرا ہے اور روشنی ہوتے ہی ایک ماحول روشن ہو گیا، آس پاس کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ وہ روشنی کیا ہے جو جلائی؟ وہ روشنی ہے ایمان۔ تو جب وہ آگ جلی اور اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو پھر اس وقت سب کچھ نظر آنے لگا نا کلیئر، لیکن ان لوگوں سے اللہ نے ان کا نور چھین لیا، یعنی اس روشنی میں بھی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی روشنی بھی ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہی تھی، اپنے کفر کی، اپنے نفاق کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں منافقت بھری ہوئی تھی نا، وہ ان کو وہ روشنی بھی نہیں دیکھنے دے رہی تھی۔ اور انہیں کیا نظر آ رہا تھا؟ انہیں اس روشنی کے بجائے اس کا دھواں اور اس کی جو اس کے نقصانات تھے وہ نظر آ رہے تھے، لیکن وہ روشنی سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے کیونکہ اللہ نے ان کا وہ نور ہی چھین لیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ہدایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا نا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں ایک سمپل وے میں، کہ جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کھانا بنائیں، یا آپ بڑی محنت سے اپنے بچے کے لیے کوئی اچھا کوئی گفٹ یا کوئی ایسی چیز لے کر آئیں اور بڑے شوق سے اور بڑا اس کو سرپرائز کرنے کے لیے اس کو دکھائیں، یا کوئی اچھا کھانا پکائیں اپنے گھر والوں کے لیے، بہت محنت سارا دن لگے رہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہی ناک بھون چڑھائیں کہ بھئی یہ کیا، یہ تو ہم اس میں سے یہ نہیں کھاتے، یہ کیوں ڈالا ہے، یہ کیا کیا ہے، یا کوئی آپ گفٹ دے رہے ہیں اور کہیں جی یہ کیا، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے اور مجھے تو ایسا نہیں چاہیے تھا، جیسے بچے کہیں تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کیا کریں گے؟
فوری ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ فوراً سامنے سے ہٹا کے کہیں گے رہنے دو بس، میں نہیں دیتی، میں اپنے پاس ہی رکھ لوں گی، مت رہنے دو، تمہیں جو کچھ چاہیے نا، تم کچھ اور جو تم پسند کرتے ہو تم اپنی پسند سے لے لینا، ایسے ہی کہیں گے نا؟ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ نے ان کے آگے ہدایت اور نور ان کے آگے پیش کیا، ان کے پاس ہدایت کی روشنی آئی، لیکن انہوں نے اس روشنی کو دیکھنے سے انکار کر دیا، انہوں نے تاریکی، دلالت، گمراہی اور تاریکی کو منتخب کر لیا، تو پھر اللہ نے ان سے ان کا نور چھین لیا کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نور نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان اور شفیق ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اس نور سے فائدہ اٹھائیں، اس روشنی سے، دین کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے اور اس کو ٹھکراتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو سخت کر کے اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بس ٹھیک ہے، جب اتنی سختی ہے دل میں تو دل پہ مہر لگ گئی، اب جاؤ، اب ہدایت ملے گی ہی نہیں، اس لیے کہ تم چاہتے ہی نہیں ہو ہدایت۔ اس لیے اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے، دل میں سختی نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور انہیں کہاں چھوڑ دیا؟ اندھیروں میں، کیونکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اندھیروں میں وہ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ جب روشنی کو ٹھکرا دیا تو پھر کیا بچا؟ روشنی کو ٹھکرانے کے بعد تو تاریکی ہی بچے گی نا، اور وہ اسی تاریکی میں ہے۔ اس سے یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جو نور اللہ تعالیٰ نے نفع دینے والا ان تک پہنچایا تھا وہ ان سے ہٹا لیا گیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیزیں یعنی شک و کفر و نفاق رہ گیا کہ نہ تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں اور نہ دوسروں کی اچھی باتوں کو سن سکتے ہیں، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکتے ہیں، اس لیے اب ان کا لوٹ کر ہدایت پر آنا ناممکن ہو گیا۔ دراصل یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس اور کافی صحابہ اکرام کی رائے میں اس کا مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان جو تھا وہ کمزور درجے کا تھا، اور بعد میں مسلمانوں کے اوپر جو حالات کی سختی اور تنگی تھی، ظاہر آنے کے بعد کافی عرصے مسلمانوں نے بہت سختی کے دن گزارے، اور اس کے برعکس یہودی اور ان کا ساتھ دینے والے منافقین جو تھے وہ جتنے اچھے اس میں تھے کہ وہ لوگ ان کی اس سے چکا چوند سے متاثر ہو کے دین کو چھوڑ کر اس طرف واپس پلٹ گئے، کفر کی طرف۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جن منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے، دراصل وہ ایمان لانے کے بعد ان پھر سے کفر کی طرف چلے گئے تھے، تو ان کے جب بظاہر کیونکہ مسلمان تھے تو کچھ فائدے تو ان کو مل رہے تھے، نکاح مسلمانوں میں کرتے تھے، مال غنیمت میں نے بتایا نا، جیسے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو اس میں ان کا حصہ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی مرتے تھے تو ظاہر ہے ان کا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ منافق ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں جو دنیاوی فائدے وہ حاصل کر رہے تھے وہ دنیا کی حد تک ہی رہ جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے تو پھر اللہ کا حساب کتاب ہے نا، وہاں پہ تو اللہ سے تو کوئی نہیں جھوٹ بول کے منافقت کر سکتا۔ یہی حال ان کا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے نا، اللہ استغفر اللہ، سمم بکمم امیٌ فہم لا یرجعون، یعنی وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور پھر اب وہ کبھی بھی پلٹ نہیں سکتے ہدایت کی طرف۔ کیوں ہیں گونگے؟ اس لیے کہ حق بات کہہ نہیں سکتے، حق بات کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کیوں ہیں بہرے؟ حق بات سنتے ہوئے بھی ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، تو بہرے ہوئے، کیونکہ حق بات کو سننے کے بعد وہ بات دل پہ اثر کرنی چاہیے،
سب اپنا جائزہ لیں. ہم سب بات سن کے ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو استغفار کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے دل میں نرمی مانگیں، اور اللہ سے یہ بھی مانگیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اسلام کے لیے کھول دے، شرح صدر کر دے، سینے کو کھول دے، ہمارے قرآن کی بات، اللہ کی بات ہماری سمجھ میں آنے لگے، ہمارے دل پہ اثر کرنے لگے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ناحق بات کہتے تھے اور ناحق بات سنتے تھے، ناحق بات دیکھتے تھے، یعنی ان کو حق نظر بھی نہیں آتا تھا. انہیں وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کو اور ان کے کردار کو اور ان کی اچھائیوں کو، لیکن اس کو سب دیکھنے کے باوجود غشاوہ پردہ تھا ان کی آنکھوں پہ، اندھے تھے وہ. تو جب کوئی جانتے بوجھتے حق کو دیکھتے ہوئے اس کا انکار کر دے، اس کا ساتھ نہ دے، وہ اس کے دل پہ اثر نہ کرے، وہ اس کو نظر نہ آئے، تو پھر وہ کیسے ہدایت اس کو مل سکتی ہے؟ وہ کبھی پلٹ ہی نہیں سکتا نا ہدایت کی طرف. ہدایت کی طرف تو وہی پلٹ سکتا ہے نا کہ جس کے دل میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، رحم رکھا ہے، نرمی رکھی ہے، جس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے بہرا پن نہیں رکھا، جو قرآن کی آواز کو سنتا ہے، قرآن کی پکار کو سنتا ہے اور سن کے اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے بھی ہمارے عمل ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بہت پرفیکٹ ہیں، بہت سی کمی خامیاں ہم میں بھی ہیں، لیکن کم از کم ہم اللہ کی پکار پہ دھیان دے رہے ہیں نا، اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ کی بات ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم جو کچھ نہیں بھی کرتے ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا، ہمیں توفیق دے گا، ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنے دل کو سخت کر لیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہماری کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ اس میں یہ سب کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اتنی مصروفیت ہے کہ اس میں یہ سب پڑھنے اور یاد کرنے اور نمازیں پڑھنے اور اذکار پڑھنے کا تو ٹائم کہاں سے کوئی نکالے. تو پھر یہ دل کی سختی ہے، پھر ہمارے دل نعوذ باللہ استغفر اللہ، کان بھی انسان کے بند ہو گئے اور آنکھیں بھی بند ہو گئیں اور زبان بھی بند ہو گئی. تو وہ سمم بکم امیون ہو گیا، اور پھر وہ کبھی نہیں ہدایت کی طرف پلٹ سکتا. وہ نہیں لوٹیں گے، کہاں نہیں، کدھر نہیں لوٹیں گے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے. تو یہ ہمارا 18ویں آیت تک کی تفسیر الحمدللہ ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے ہفتے کریں گے. اللہ پاک ہمارے لیے قرآن کو، اللہ پاک ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اللہ پاک ہماری قبر میں ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ پاک ہماری قبروں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دے. اللہ پاک سورہ بقرہ کو ہمارے لیے حجت کرنے والی سورت بنا دے. اللہ پاک ہمیں بہت اچھا سمجھنے والا اور عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. جو کوئی بھی کمی بیشی یا غلطی ہو گئی ہو مجھ سے بتانے میں، آپ سے پڑھنے میں، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. ہماری کی ہوئے کسی عمل پہ، ہماری کہی ہوئی کسی بات پہ اللہ تو ہماری گرفت نہ فرما. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے، اور آسان حساب یہ ہے کہ تو ہم سے حساب ہی نہ لے. یہی ہے سب سے آسان حساب، کیونکہ جس سے حساب لے لیا نا خدا نہ خواستہ تو پھر اس کی کوئی بچت کی صورت نہیں ہے، اعمال ہی نہیں ہے نا حساب دینے والے. تو جزاک اللہم خیرن کثیرہ. آپ سب لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ بات پوچھنی ہو یا کچھ سمجھنا ہو، لفظی ترجمے میں آپ لوگ بعض دفعہ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ایکسپلین نہیں اس لیے کر پاتی کیونکہ پھر وہ بہت ڈیٹیل آنسر ہو جاتا ہے. تفسیر کے بعد بھی اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور وضاحت آپ کو چاہیے تو آپ لوگ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل سے، انصاف سے بتاؤں، لیکن ظاہر ہے میرا بھی علم محدود ہے، اور بس اپنی طرف سے ایک ناچیز کوشش ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.